بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ ناظرین، پاکستان کی کارکردگی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بڑی زبردست جاری ہے۔ بین الاقوامی جریدے اس کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ میں تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ اب تعلقات نئی سمت اختیار کر رہے ہیں۔ F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے امریکہ نے حامی بڑھ لی ہے۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر تیل اور گیس کے ذخائر پر بھی کام کرے گا۔ کیا پاکستان فورن انویسٹمنٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ دوسری امپورٹنٹ سٹوری، کیا 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو تبدیل کیا جائے گا؟ کچھ تبدیلیاں متوقع ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے؟ کیونکہ اگر اس تمام معاملے کو دیکھیں، جمعیت علماء اسلام کہہ رہی ہے کہ وہ 8 فروری کو احتجاج کرے گی۔ اگر 8 فروری کو احتجاج کرے گی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے اور پی ٹی آئی اب لگ رہا ہے کہ مذاکرات والے معاملے پر اتنا آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ جس طرح سے پی ٹی آئی مختلف صوبوں میں نکل رہی ہے، مختلف شہروں میں نکل رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ ایک بڑے احتجاج کا پلان ہو رہا ہے 8 فروری کو۔ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے حافظ حمداللہ صاحب نے، سینئر رہنما۔ بہت شکریہ حافظ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سٹارٹنگ فرام مذاکرات، جو مذاکرات کی بازگشت چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہوں گے اور پھر یہ کامیاب بھی ہوں گے، یا یہ وہی چوہے بلی کا کھیل ہے جو کہ ایک عرصے دراز سے جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اصولی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کا موقف، یا جو بھی سیاسی جماعت ہو، جو سیاست پر یقین رکھتی ہو جماعت، جمہوریت پر اس کا یقین ہو، تو مذاکرات اصل مسائل کا حل ہے۔ گفت و شنید کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گفت و شنید کے ذریعے آپ وہ راستے جو بند ہے اس کو آپ کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کی شکایات نہیں سنیں گے، پھر ازالہ کیسے کریں گے؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو پہلے وہ تشخیص کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، تو ایک دوسرے کو سنیں گے۔ تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام بنیادی طور پر تو مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن یہ کہ مذاکرات کی جو ابھی باتیں ہو رہی ہے، 1 مہینے 2 مہینے سے میں سن رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف وقت گزرنے کا ایک ٹکنیک ہے۔ مجھے مذاکرات نہیں لگ رہا کہ مذاکرات ہوں گے۔ ہونا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حکومتی پارٹیاں ایسا ماحول بنا دیتے جس سے جمہوری ماحول بھی مثبت ہو، اور پارلیمنٹ کے اندر جو ماحول ہے وہ بھی تصادم اور ٹکراؤ کا نہ ہو، مفاہمت کا ہو۔ لیکن اصل حکومت جو ہے ان کو یقین بھی ہے، اور پوری قوم کو یقین ہے کہ حکومت ووٹ پر کڑی نہیں ہے۔ جو اسمبلی وجود میں آئی ہے وہ طاقت کے بل پہ آئی ہے، اور سارے فیصلے پارلیمنٹ میں جو ہوتے ہیں یا حکومت میں ہوتے ہیں وہ باہر پہلے فیصلے ہوتے ہیں، اندر سے پھر صرف انگوٹھا لگا دیا جاتا ہے۔ تو ان کو یقین ہے کہ مذاکرات کرنے کا، جو مذاکرات پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہے، جو اس کا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرانا، ان کی رہائی دلوانا، ان کو انصاف دلانا، یہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، نہ حکومت کی اختیار ہے۔ جس کا اختیار ہے وہ مذاکرات کرنے کی موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو حکومت کا کام ہے، حکومت کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو مذاکرات کس چیز کی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں مذاکرات کی کوئی، تو پھر اس میں 8 فروری کو پھر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا یوم سیاہ منائیں گے، تو کیا 8 فروری کو، چونکہ آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پارلیمنٹ تو خالی ربڑ سٹامپ ہے، بالکل، پھر اگر ربڑ سٹامپ ہے تو اس کے خلاف کیا تحریک آپ لے کے آ رہے ہیں؟ اور کیا آپ اس موومنٹ میں، یعنی 8 فروری کو آپ سمجھتے ہیں ڈاکہ ڈالا گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ 8 فروری کی الیکشن کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام نے سب سے پہلے تحفظات کا اظہار کیا ہے، بلکہ تحفظات تو کیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہوں کہ بند کمروں میں جو پارٹیاں ابھی اقتدار میں ہیں، ان کے صف اول کے لوگوں نے مولانا صاحب سے اتفاق کیا کہ اب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ اچھا، تو جمعیت علماء اسلام بند قبروں میں یعنی یہ تسلیم کرتے ہیں؟ بالکل تسلیم، اور پارٹی کے بڑے تسلیم کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کی جو خدشات، جو تحفظات، الیکشن پر جو سوالات وہ اٹھاتے، کوئی بھی پارٹی کا لیڈر اس کو جواب نہیں دے سکتا، اور مولانا صاحب کی موقف کی تائید کرتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے۔
تو وہ مجبوری کا اظہار کرتے ہیں. اگر زبانی قال کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں لیکن ان کی قرائن، ان کا باڈی یہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہی ہے مولانا صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں، کیا کریں؟ تو جمعیت علماء اسلام تو اس 8 فروری کے الیکشن کو مسترد کر چکی ہے، اس کے خلاف احتجاج پر ہے، روڈوں پر ہے. اور مولانا صاحب نے کل بھی کہا کہ یہ جبری اکثریت ہے، یہ جیلی پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ کے یہ ووٹ کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ نوٹ کا نمائندہ پارلیمنٹ ہے، یا یہ طاقت کا نمائندہ پارلیمنٹ ہے. تو لہٰذا جمعیت علماء اسلام 8 فروری کو، جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا پارلیمنٹ میں فلور پر، کہ جمعیت علماء اسلام بھی 8 فروری کو یوم سیاہ بنا سکتی ہے، لیکن اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، یہ تو پھر پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم یوم سیاہ کیسے منائیں گے 8 فروری کو. ویسے آپ کا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں تو ذرا آواز زیادہ بھاری ہو جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ بھی احتجاج کرتی ہے، میں بھی کرتا ہوں، بے شک ہم ایک پلیٹ فارم پر نہ ہوں، لیکن عوام کو تو ایک شعور اور آگاہی جائے گی. پی ٹی آئی ویسے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب وہ جب پی ٹی آئی موومنٹ تھی اس میں مولانا صاحب مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی بیٹھ گئے جو وعدے کر کے مکر جاتی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ گئے جو اس ٹائم وعدے کرتی ہے اور بعد میں پھر کہتی ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے، اور پھر خود اپنا صدر لے آتی ہے اور پھر ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی. نہیں بات یہ نہیں ہے، ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار تھے، پی ڈی ایم میں ہم سب اکٹھے تھے، لیکن اگر ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو انہی پارٹیوں نے کیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے تو ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا. یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام نے اس 16 سالہ حکومت کی بدنامی بھی سر پر لی، جس کا نقصان بھی ہمیں ہوا. تو جمعیت علماء اسلام نے اتنی قربانی دی، اور پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہوئے جو قربانی جمعیت علماء اسلام نے دی، ان پارٹیوں میں سے کسی نے بھی وہ قربانی نہیں دی. میں آپ کو ایک بات کہوں گا کہ شہباز شریف پی ڈی ایم کی اجلاسوں میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ میری کمر میں درد ہے، لیکن ابھی 4 گھنٹے وہ کرسی میں بیٹھتے ہیں، کیبنٹ کی اجلاس کی صدارت کرتے ہیں، اور کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، کبھی لندن جاتے ہیں، کبھی کہاں. کبھی میں نے نہیں سنا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہے. کبھی کبھار جب وہ پی ڈی ایم کی اجلاس میں آتے تھے 5 منٹ 10 منٹ وہ کرسی میں بیٹھتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کے اجلاس میں شرکت کرتے تھے. ہم ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ کیوں کھڑا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی کمر میں درد ہے. ابھی کمر کی درد نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ وہ تندرست رہے نا، وہ صحت مند رہے، میں چاہتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت اگر پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام نے وہ کردار ادا کیا ہے. آپ دیکھیے ملین مارچ ہم نے کیے، 2 مہنگائی مارچ، 1 آزادی مارچ ہم نے ادھر کیے اسلام آباد میں. اس میں 100% کارکن جمعیت علماء اسلام کے تھے. سر جمعیت علماء اسلام نے بڑا اب اگر پی ٹی آئی اگر آپ نے بات کی کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بالکل ایک دوسرے کے قریب آ گئے، لیکن ہم نے جو اصولی چند باتیں اسد قیصر اور دیگر ساتھیوں کے ہاتھ میں تھما دیے کہ یہ باتیں جا کے اپنی قیادت سے جیل میں پوچھئے کہ کیا ان باتوں پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آگے جائیں گے. یعنی اس کے بعد آج تک انہوں نے جواب نہیں دیا. کیا باتیں ہیں؟ نہیں وہ چھوڑیے وہ باتیں. فار ایگزامپل مطلب اختلاف، اگر صرف اختلاف کی بات کر لیتے ہیں، آپ کو اور پی ٹی آئی کا ابھی ایز آف ناؤ کیا اختلاف ہے؟ دیکھیں اختلاف یہ ہے کہ جب ہم اور آپ بیٹھ گئے آپس، ہم اتنے قریب آ گئے کہ ابھی اتحاد ہونے والا تھا، ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے تھے. کچھ ٹی آر تو ہوتا ہے، ٹرم آف ریفرنس. اس ٹرم آف ریفرنس کے لیے میں نے آپ کو کچھ نکات دیے، آپ نے کہا میں خان سے بیٹھ کے پھر آپ کو جواب دوں گا. آپ نے کیوں جواب نہیں دیا؟ اس دورانیے میں 3 مہینے گزر گئے، ہماری پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا، جنرل کونسل کا. اس میں متفقہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا ہے، ہم نے اکٹھے نہیں جانا ہے. وہاں سے جواب نہیں آیا تو پھر پارٹی مکلف ہو گئی. پھر تو مولانا صاحب مجبور ہو گئے، جب پارٹی کا فیصلہ آتا ہے پھر وہ کیسے اکٹھ ہو سکتی ہے؟ اب بھی جمعیت علماء اسلام کے دروازے کھلے ہیں، پی ٹی آئی یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ ان کی کوٹ میں آپ وہ کہتی ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ بڑی زبردست ہم جو ہے نا وہ اپوزیشن بھی کریں گے، اس الیکشن کے بھی خلاف ہیں گے. دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے، ووٹ دیتی ہے 28ویں آئینی ترمیم میں. آپ بیٹھے ہیں ابھی اس شو میں، کیا 28ویں آئینی ترمیم میں آپ ووٹ دیں گے؟ دیگر پارٹیز کہتی ہیں دیں گے آپ لوگ. 26ویں آئینی ترمیم نے ہمیں ووٹ دیا، لیکن 60 کے قریب کلاسز میں وہ ترمیم کرنا چاہتے تھے. ہم نے ان میں سے 34 کلاسز کو حکومت کو دستبردار کرنے پہ مجبور کیا، اپنے 5 ترامیم بھی ڈال دے. جو 28ویں ترمیم میں جو ترامیم وہ لائے گئے، یہ وہی ہے جو وہ چاہتے تھے 26ویں آئینی ترمیم میں.
کچھ انہوں نے قانون سازی کی، وہ اس سلسلے میں کی جو وہ چاہتے تھے کہ 26ویں علی ترمیم کے ذریعے ترمیم کی صورت میں لے کے آئے۔ 28ویں آئینی ترمیم، وہ کہتے ہیں کہ جب صوبوں کی بات ہوگی، 18ویں ترمیم کو کم کرنے کی بات ہوگی، پھر سارے یکجا دوبارہ ہو جائیں گے۔ میرے عرض سنیں 28ویں ترمیم کب آئے گی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے گا اور صوبوں کے تعداد میں اضافہ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 18 سال سے لے کر 25 سال کے نوجوانوں کا ووٹ کاسٹ ہوگا، 18 سال سے 25 تک نہیں ہوگا، 25 سال تک۔ تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے۔ NFC ایوارڈ میں وہ گڑبڑ کریں گے۔ اب یہ چیزیں جب آئے گی تو پارٹی بیٹھے گی، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیونکہ 18ویں ترمیم کے خالق ہمارے پارٹی بھی ہے، جمعیت علماء اسلام اس میں شریک رہی، اس میں صوبائی خود تو مختاری آپ کی کا بھی بات ہے۔ سٹینڈ یعنی پیپلز پارٹی کی طرح کا ہوگا کہ نہیں؟ فی الحال تو جمعیت علماء اسلام کا موقف یہی ہے کہ ہم اس قسم کی ترامیم کی بالکل حمایت نہیں کریں گے جو جس طرح 27ویں ترمیم کی صورت میں تھی۔ سر اگر ووٹرز آگے کی ایج 28ویں ترمیم دیکھیں گے اس کی شکل کیا ہو۔ ووٹرز کی ایج 18 سے 25 کی جاتی ہے تو کیا موقف ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیے جب وہ آئے گی وہ ترمیم، ہاں پہلے یہ بتانا ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس کی شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں بن سکتا ہے، 18 سال کی عمر میں وہ شادی کر سکتا ہے، رائٹ، 18 سال کی عمر میں وہ ملازم بن سکتا ہے، بلکہ 16 سال میں جب وہ میٹرک پاس ہوتے بھی ملازم بن سکتا ہے، یعنی ایک ملک سرکاری مشینری کا حصہ وہ بن سکتا ہے، تو پھر شادی کیوں نہیں؟ آپ یہ بات درست مانتے ہیں کہ یہ ووٹ کاسٹ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ لیکن بات بتانے کی یہ ہے کہ آپ 18 سے 25 تک کیوں جائیں گے؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ ٹھیک، مقصد آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن وہ مقصد آپ پھر بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ ووٹر کا عمر 25 سال تک کریں گے، جس مقصد کا حصول آپ چاہتے ہیں، وہ مقصد پھر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی کیونکہ مطلب آپ یہ ہے، آپ کسی کو مائنس کریں گے نا، آپ کسی کو مائنس کریں گے تو آپ ایک بندے کو مائنس کرنے کے لیے تم نے عدالت کو بھی مائنس کیا، تم نے پارلیمنٹ کو بھی مائنس کیا، تم نے آئین کو بھی مائنس کیا، تم نے جمہوریت کو بھی مائنس کیا، تم نے رول آف لا کو بھی مائنس کیا، تمام اداروں کو آپ نے مفلوج کر دیا ایک شخص کی وجہ سے۔ آپ پاکستان کو مائنس کر رہے ہیں، آپ نوجوانوں کو مائنس کر رہے ہیں، ان کی ووٹ کو مائنس کر رہے ہیں۔ یہ بہت خطرناک منصوبہ ہے، یہ ملک توڑنے کا منصوبہ ہے۔ ٹھیک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو پریشر ہے کراچی میں جا کر بنا، کراچی میں لوگ نکلے، پھر لاہور میں گئے، پھر تحریک تحفظ آئین آئی، اسی کے نتیجے میں کیا محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی نامزدگی ہوئی؟ نہیں، بات یہ ہے یہ نامزدگی تو پی ٹی آئی کی قیادت نے کی ہے۔ نہیں مطلب یعنی اس کے بعد باقاعدہ عہدے مل گئے نا؟ میں تمہیں یہی کہہ رہا ہوں، نامزدگی پی ٹی آئی کی قیادت نے کی ہے۔ اب وہ آفیشیلی طور پر اپوزیشن لیڈر ہو گئے، ایک سینٹ میں، ایک قومی اسمبلی میں۔ اس کے بعد اس کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ ان کی اسٹریٹ موومنٹ اگر چلے گی تو پنجاب میں پی ٹی آئی کے تھرو، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے تھرو، سندھ میں پی ٹی آئی کے تھرو، البتہ بلوچستان میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی ایک ان کی سپورٹر ہے، ان کی اکثریت ہے، لیکن یہ ابھی دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی احتجاج کی، ان کی اسٹریٹ موومنٹ کی نوعیت اور شکل کیا ہوگی۔ ٹھیک، محمود اچکزئی صاحب اگر آپ کو بلائیں، کیونکہ وہ تحریک تحفظ آئین ایک الگ پلیٹ فارم ہے، آپ پھر کیونکہ محمود اچکزئی سے آپ لوگوں کے ساتھ ماضی میں روابط رہے ہیں، کیا آپ سنیں گے ان کی بات؟ دیکھیے میری بات یہ ہے، ماضی میں تو ہم اور پیپلز پارٹی بھی ایک رہے ہیں، پی ڈی ایم میں ہم اور مسلم لیگ بھی ایک رہے ہیں، لیکن ہاں وہ بار بار آئے، ہمیں بلایا، لیکن ہم نہیں گئے، حکومت میں شامل نہیں ہوئے۔ جب نوبت آئے گی اپوزیشن لیڈر مولانا صاحب کے پاس ملیں گے، اس کے ساتھ رابطہ ہوگا، کس سلسلے میں مولانا صاحب کو مدعو کریں گے، یہ تو جب ایجنڈا سامنے آئے گی پھر پارٹی فیصلہ کرے گی، میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسمبلی میں جو بیان دیا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے، اب لا ایک پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور میں سمجھ گیا۔ اب پارلیمنٹ نے ایک لا پاس کیا ہے کہ انہوں نے شادی اور نکاح کا حد رکھا ہے 18 سال، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کی بھی خلاف ہے اور سنت کی بھی خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لا بنایا موجودہ پارلیمنٹ نے، جس کو میں جیلی پارلیمنٹ بھی کہتا ہوں اور جبری پارلیمنٹ بھی کہتا ہوں، اور یہ پارلیمنٹ ایکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، الیکشن کے نتیجے میں نہیں، یہ ووٹ کے نتیجے میں نہیں، یہ نوٹ اور طاقت کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کا ملک اسلامی
پارلیمنٹ کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ، ایک پارلیمنٹ میں 99 نام اللہ کی، دوسرے پارلیمنٹ میں ماتھے پر آیت الکرسی، آئین جو بنایا ہے اسی پارلیمنٹ میں اس نے کہا ہے کہ قرآن سپریم لا ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو جب آپ اس اور قائد اعظم کی فرمودات کو بھی سامنے رکھ کے، علامہ اقبال کے فرمودات کو بھی سامنے رکھ کے، قرآن اور سنت کو بھی سامنے رکھ کے، 73 کے آئین کو بھی سامنے رکھ کے، آپ تمام جتنے بھی ہے سب سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ ایک منٹ، جب آپ سب سے بغاوت کر رہے ہیں، آئین کے ان آرٹیکل سے آپ بغاوت کر رہے ہیں، ان دفعات سے آپ بغاوت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف آپ کوئی قانون سازی کر ہی نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ پر تو آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے۔ نہیں تو حافظ صاحب تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے میرے نہیں سامنے حافظ دو رائے صاحب ملک میں بینکنگ سسٹم انٹرسٹ پہ چلتا ہے، اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ کیا ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، بہت سارے ایسے قوانین ہیں۔ میری عرض تو سنیے یار، ایک طرف آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، وزیر اعظم کا بنایا ہوا قانون ہے، رانا ثناء اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، حسن اقبال کا بنایا ہوا قانون ہے، خواجہ اشرف کا بنایا ہوا قانون ہے، ایک قانون اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ تو کیا میں خواجہ اشرف، حسن اقبال، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ کا قانون مانوں یا رب اور خدا کا قانون مانوں یا رسول اللہ کا قانون مانوں؟ کیا ہماری حکومت سے، ہماری حکومت کو، ہمارے حکومت کی اہلکاروں کو، اس کو روضہ رسول سے کوئی شرم نہیں آتی؟ اس کو مکہ اور بیت اللہ سے کوئی شرم نہیں آتی؟ دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کریں گے، اور یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی 73 کے آئین کی خلاف ورزی ہے، تو جب آئین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون سازی کی آڑ میں قرآن و سنت کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو آپ خوش فہمی یہ ہے کہ حافظ حمداللہ یا مولانا فضل الرحمان یا جمعیت علماء اسلام یا 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ دیں گے؟ بالکل نہیں دیں گے۔ حافظ صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ بہت صاحب ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے۔ ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مزمل اسلم صاحب نے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے۔ بہت شکریہ مزمل صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بات کریں گے ڈاووس میں جو کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بین الاقوامی جریدے جو لکھ رہے ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے بڑے بہترین تعلقات ہوئے ہیں، پھر F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے امریکہ جو ہے تعاون کرے گا، پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے تیل کے ذخائر پر جو ہے امریکہ اور پاکستان مل کر کام کریں گے۔ اوور آل جو اس کی ٹون ہے آرٹیکل کی وہ بڑی پازیٹیو ہے۔ ڈو یو تھنک سو کہ جو معاملات ہو رہے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اس کو ساتھ اگر اکنامک سے ریلیٹ کریں تو بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ٹو اکانومی، اور اگر وہ کنڈیشنل کسی اور چیز سے نہ ہو تو پھر تو بہت اچھی ہے۔ اگر وہ کنڈیشنل ایسا ہے کہ آپ نے ان ریٹرنز، اس کے ریٹرن میں کوئی فیور کرنی ہے جو ہمارے حق میں نہ ہو، تو وہ پھر اس پہ ذرا سوچ بچار کرنی پڑے گی۔ مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جب 9/11 ہوا تھا تو 9/11 کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پہ بہت نوازشات ہوئی تھی، انویسٹمنٹس بھی آئی تھی، ڈالرز بھی آئے تھے، سب کچھ ہوا تھا۔ ہمیں کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں پیسے بھی ملتے تھے، ہمارے جہاز بھی اپ گریڈ ہوئے تھے، لیکن ایک اس کی کاسٹ آئی تھی۔ پھر اس کے بعد، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا پاکستان میں دہشت گردی آئی، ہزاروں لوگوں کی یہاں پہ شہادت ہوئی، 80-85 ہزار لوگوں کی سوسائڈ بامبنگ ہوئی، یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور پھر اس کو کنٹرول کرتے 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 ہمیں 20 سال لگ گئے۔ تو جو بھی چیز جس کا صرف پیور معاشی لنک ہو تو وہ ون ون ہے، اس پہ تو آنکھیں بند کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز کنڈیشنل ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جس سے بعد میں پاکستان کو کوئی کاسٹ پے کرنی پڑ جائے فار سم ریزن، تو اس کی اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ شارٹ ٹرم گین کی چکر میں لانگ ٹرم پین جو ہے ہمارے لیے نہ بن جائے۔ تو یہ ایک ہمیں اپنے ماضی سے تھوڑا سا اس کو سیکھنا ہوگا اور اس کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ اس میں امریکہ سے انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں، ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ویسے بھی بات کرتے ہیں کہ ملک میں نہیں آ رہی، ڈو یو تھنک سو کہ اب ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں انویسٹمنٹ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس وقت گلوبلی نا بڑی ٹائٹ سچویشن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل گولڈ، سلور، ڈالر گر رہا ہے، ادھر گولڈ جا رہا ہے، سلور جا رہا ہے، ٹیرفز کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر اکانومی اپنی اپنی جو ہے نا ہاؤس کیپنگ ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی انڈیا کی میں دیکھ رہا تھا کہ آج بھی بلکہ خبر آئی ہوئی تھی کہ بہت بڑا ان کا جو ہے اکنامک پیکٹ، ٹریڈ پیکٹ یورپ کے ساتھ، جو ہسٹری میں یورپ نے آج تک کسی کو نہیں دیا، وہ سائن ہونے جا رہا ہے۔
تو اچھا، پھر اس کے علاوہ برطانیہ کے وزیر اعظم چائنا جا رہے ہیں، یورپین وزیر اعظم وہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس دن میکرون صاحب نے بولا کہ چائنا کو انویسٹمنٹ بڑھانی ہوگی یورپ میں. تو ایک طرف پوری دنیا جو ہے یورپ کے انویسٹرز ڈھونڈ رہی ہے اور یورپ بھی انویسٹرز ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ معاملہ چلتا رہتا ہے نا. تو ابھی پاکستان اس ٹف انوائرمنٹ میں پاکستان کو اپنے ریگولیٹری ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کوئی انویسٹمنٹ کیوں کرے گا اگر یہاں پہ 45% ٹیکس ہوگا, سپر ٹیکس الگ ہوگا, کسٹم ڈیوٹیز الگ ہوں گی, پولیٹیکل انسرٹنٹیز الگ ہوں گی. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا یو نیڈ ٹو بی کمپیٹیٹو. یوٹیلیٹی پرائسز اگر دنیا کی سب سے مہنگی ہوں گی یہاں, تو کوئی ایسا کارخانہ کیوں لگائے گا جس میں بجلی کا استعمال ہو اور اتنی مہنگی بجلی لینی پڑے. تو یہ صرف باتوں سے نہیں کام بنے گا, یہاں پہ بھی آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کون سے فرنٹس ہیں اس پہ جس پہ مزمل اسلم صاحب سمجھتے ہیں کہ یار اس میں قدرے بہتری آئی ہے؟ حکومت آج کل ایک بات کرتی ہے اسٹاک ایکسچینج کی. میں اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو پتہ ہے 20 سال سے منسلک رہا ہوں. تو اسٹاک ایکسچینج کی 1,80,000 انڈیکس جو 1,87,88,000 انڈیکس ہو گیا سوری, اس کی جو مالیت ہے پورے اسٹاک ایکسچینج کی آج بھی $75 ارب ہے. اور جب 2017-18 میں اسٹاک ایکسچینج 51,000 تھی تو $100 ارب تھی. تو آپ تو 2017 کے لیول سے بھی ابھی آپ بہت پیچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر اسٹاک مارکیٹ ایک وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو سرمایہ کاری, اگر آپ کو بینک سے پیسہ نہ مل رہا ہو تو وہاں سے آپ آلٹرنیٹ فائنینسنگ کراتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی ایسی بگ ٹکٹ لسٹنگز نہیں آ رہی, کمپنیاں الٹا بند ہو رہی ہیں. تو چیلنجز پہاڑ کی طرح ہیں. پھر آپ کے سامنے آج کل ایک NFC پہ بحث شروع ہوئی ہے کہ جی صوبے بننے چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ونڈر بوائے چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کیا چاہیے. تو ہماری ترجیحات, آپ کا مقابلہ دیکھیں اس وقت انڈیا سے. انڈیا اس وقت 2 آنے والے دنوں میں جو ابھی تک میڈیا کے تھرو پتہ لگا ہے کہ وہ جو ہے ایک EU کے ساتھ کرنے جا رہا ہے, ایک UAE کے ساتھ کرنے جا رہا ہے. اور ہم اس وقت جو ہے اس وقت ہم اگر آپ دیکھیں تو ایٹ دس ٹائم ہم 4 سال سے اسٹرگل کر رہے ہیں فورن انویسٹمنٹ ہمیں کوئی مل جائے, کوئی یہ چیز ہو جائے. تو ہمیں جو ہے پرٹیکولرلی ہم انڈیا سے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ ہم اپنی اکنامک پالیسیز کو بہتر کریں جس کی وجہ سے ہمیں انویسٹمنٹس ملے. لیکن وہ اس پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہو پا رہا. لیکن مزمل بھائی اس میں کچھ پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہیں نا. ریمیٹنسز انکریز ہوئی ہیں, جیسے IMF نے بھی ابھی ریسنٹلی جب ڈیووس میں ملاقات ہوئی انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تعریف کی اور کہا کہ بہتر قدرے بہتر کام کر رہے ہیں آپ. وہ نیوز پبلش بھی ہوئی, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. تو مطلب ہر چیز جو ہے نا, ہر چیز مطلب یعنی نو ڈاؤٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کی جائے, آپ فارن ایکسچینج ریزروز, فارن ریزروز کی بات کریں, آپ اس کے علاوہ دیگر انڈیکیٹرز کی بات کریں, بے روزگاری کی بات کریں, غربت کی بات کریں, گروتھ ریٹ کی بات کریں, وہ ہمیں پتہ ہے ڈاؤن ہوئے ہیں اور اس طرح سے جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے حکومت نہیں کر رہی. لیکن پوری پکچر بھی ایسی نہیں ہے, مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرفارمنس نظر آ رہی ہے. میں آپ کو 2 باتیں آپ نے کی. ایک, اول آپ نے بات کی کہ IMF نے تعریف کی ہے. IMF کی تعریف کوئی IMF کا پریس نوٹ آیا ہے یا کوئی عطا تارڑ صاحب کے تھرو پتہ لگا آپ لوگ کو؟ اگر کوئی IMF کی پریس ریلیز آئی ہے تو پھر تو مطلب میں آپ کی بات کو انڈورس کر لوں گا. میری نظر سے, کیونکہ میں اپنی کم علمی کہہ لیں یا ابھی میں نے کوئی IMF کی ریلیز نہیں دیکھی, پریس ریلیز. اگر وہ عطا تارڑ نے مطلب بولا ہے تو پھر تھوڑا سا ویٹ کر لیں, ان کی آنے دیں کوئی چیز آفیشیل. ملاقات جو ہوئی تھی اس میں یہ بات سامنے آئی تھی. لیکن بہرحال آپ عطا تارڑ کے سورس کو کہہ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے ریلائبل نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو, ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی پریس ریلیز بھی آ جائے سر پہ. بس پھر تو ہم اور آپ ایک پیج پہ ہو جائیں گے نا, پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی نا آبجیکشن کرنے کی. ابھی فی الحال عطا تارڑ کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں کیونکہ وہ ونڈر بوائے کے پریشر میں اس وقت وہ ڈھونڈ رہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. نمبر 2, آپ نے ریمیٹنس کی بات دیکھیں. ابھی حکومت نے اپنا ایک سروے جاری کیا ہے, ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ سروے. اس میں انہوں نے 2018-19 کو پوری قوم کی آمدنی کیا تھی, اخراجات کیا تھے, اور فی کس آدمی کیا چیز خوراک کھاتا تھا. اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا تھا اور وہ تھا ریمیٹنسز کا. ریمیٹنسز کا وہ یہ کہتے تھے کہ 2018-19 میں پاکستان کی آبادی کا 4 میں کوئی اشاریے کے آگے کی غلطی کر رہا ہوں گا تو اس میں ذرا سی مجھے گنجائش دے دیجیے گا, 6-7 یا 4.7-8 ایسے کچھ فیصد لوگ پاکستان میں ریمیٹنسز پہ گزر بسر کرتے تھے. 2024-25 میں وہ بڑھ کر ہو گیا ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, 7.5 سے 7.25%. یعنی کہ جو لوگ یہاں پہ 2018-19 پہ تھے وہ بے روزگار ہوئے, نا امید ہوئے, یہاں سے چھوڑ کے وہ ملک چھوڑ کے گئے اور وہاں سے اپنے
خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا یہی اسی سال 2018-19 میں جو لوگ گفٹس اور جو اسسٹنس یعنی مدد کرتے ہیں نا رشتہ دار دوست یہ وہ ڈونیشن وغیرہ، پاکستان کی آبادی کا 2.25% جو ہے 2018-19 میں اس میں تھا جن کو ڈونیشن وغیرہ سے جس پہ وہ گزارا کرتے تھے۔ 2024-25 میں یہ حکومت کا ڈیٹا ہے، پی ٹی آئی کا نہیں بنایا ہوا کسی اور کا نہیں، 2024-25 میں وہ بڑھ کے 4.5% ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں روزگار کی پوزیشن اتنی خراب ہے، جس ریمیٹنسز کو اگر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے تو وہ غلط اس کو کر رہا ہے، کہ ایک تو یہ کہ آپ کے ملک سے قابل شخص جو کام کاج کر کے آپ کے ملک میں اور اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا، اس کو مجبوراً ایک سکلڈ ورکر ہو اس کو ملک چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ کہ آج آپ کی ملک کی ڈپینڈنسی جو ہے ریمیٹنسز میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اب جیسے یو اے کا اور یہ جو مڈل ایسٹ سے آپ کو میجر ریمیٹنسز آتی ہے نا، سعودی عرب سے، یہ وہ آپ کے سامنے حالات ہیں اس وقت، ٹرمپ صاحب کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، ذرا سا بھی کچھ بیلنس آؤٹ ہوا خدا نہ خواستہ، آج کل تو آپ کو پتہ ہے دبئی کے ویزے بھی نہیں مل رہے، جن کے امریکہ لندن کے ویزے لگے ہوئے ہیں ان کے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ذرا سا بھی بیلنس آؤٹ ہوا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اگر ہم ریمیٹنسز پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا ملک اگر وہ ریمیٹنسز بالکل آپ کی بات صحیح ہے، ریمیٹنسز پہ ہمیں تکیہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ہاف گلاس فل والی بات یہ ہے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی بھی یہ ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جائیں گے، باہر جا کے کمائیں گے، ریمیٹنسز بھیجیں گے، وہ اسے اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ ریمیٹنسز ہمیں آ رہی ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہنڈی حوالہ پہ بھی ہم نے بہت کام کیا اور اسے روکنے کی کوشش کی ہے، تھرو پراپر چینل جو ہے آ رہا ہے، اس وجہ سے ریمیٹنسز انکریز ہو رہی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پکچر کو دیکھے جاتے ہیں، دوسری سائیڈ کی پکچر کو نہیں دیکھتے ہیں۔ نہیں، ڈیٹا آپ کے سامنے ہے، یہ ابھی تو پچھلے 6 مہینے کا میرے سامنے نہیں ہے، 2022 سے لے کر 2025 کے جون تک 27 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں، 27 لاکھ لوگ۔ یہ مطلب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنڈی حوالہ کی بہتری کی وجہ سے یہ اماؤنٹ آیا ہے؟ یہ اماؤنٹ آپ کے پہلے تقریباً 90-95 لاکھ لوگ ملک سے باہر کام کر رہے تھے، اب وہ فگر بڑھ کے جو ہے 1.25 کروڑ ہو گیا۔ وہ 1.25 کروڑ لوگ ملک سے باہر جو اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں۔ بلکہ 2022 سے پہلے کچھ ریمیٹنسز میں بہت بڑا حصہ یہ بھی آتا تھا کہ لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے یہاں پہ پلاٹ بک کراتے تھے، فائلیں لیتے تھے ہاؤسنگ سوسائٹی کے، کام ہی بیٹھ گئے۔ آپ ذرا بات کریں کسی سے کہ پچھلے 3 سالوں میں ہوا کیا ہے، کہ لوگ سرمایہ جنہوں نے ڈالا وہ بیچارے باہر سے کما کے بھیجتے تھے، انہوں نے 150 کا 170 کے ڈالر کے حساب سے پیمنٹ بھیجی تھی، آج 280 ہو گیا ہے، پلاٹ کی قیمت بھی آدھی ہو گئی، اور اب وہ ڈالر میں چینج کرتے ہیں تو ان کے آدھے سے بھی کم پیسے لگے ہیں۔ لوگوں نے تو مزمل بھائی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح کی پکچر پیش کرتے ہیں نا، پھر تو پورے ملک میں افراتفری ہوتی، لوگ باہر نکلے ہوتے، ایک سول وار شروع ہوئی ہوئی ہوتی، تو پی ٹی آئی اس کو بڑا اس کو بہت اوور کر کے پکچر پیش کرتی ہے، ایگزیجوریٹ کرتی ہے۔ اچھا چلے مجھے ایک بات بتاتے ہیں، آپ ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسان خوش ہے اس وقت؟ ہاں یا نہ میں بات کریں؟ نہیں خوش۔ اچھا، صنعت کار خوش ہے؟ نہیں خوش۔ تنخواہ دار پیشہ خوش ہے؟ نہیں خوش۔ تو پھر خوش کون ہے بھائی؟ وہی حکومت خوش ہے جو حکومت کر رہے ہیں۔ حکومت خوش ہے، لیکن سین یہ ہے، وہی خوش ہے نا۔ لیکن دیکھیں اس کا انڈیکیٹر کیا ہے مزمل صاحب، اس کا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اگر کاشتکار نہیں خوش، کاشتکار کو چاہیے احتجاج کرے، صنعت کار نہیں خوش، صنعت کار کو چاہیے باہر نکلے اپنے حقوق کے لیے، آپ لوگ نہیں خوش، اپوزیشن نہیں خوش، اپوزیشن کو چاہیے احتجاج کے ذریعے اپنا حق لے، جو کہ آئینی طور پر لکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز تو نہیں ہو رہی اس میں سے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت یہ 8-10% جو ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہر خاندان سے ایک بندہ جو ہے باہر گیا ہوا ہے، کچھ گھروں میں آ رہا ہے۔ اس ملک میں جو کام کاج ہو رہے ہیں 90% لوگ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے جی کوئی باہر نہیں نکل رہا تو سب گڈ ہے، تو پھر میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو باقی آپ کے پڑوس ممالک میں ہوئی ہیں چیزیں، آپ اگر اس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد چیزیں سیدھی کرنی ہے تو پھر گڈ لک۔ تھینک یو ویری مچ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر صاحب نے، بہت شکریہ شیخ صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔
اسٹریٹ موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے, اسٹریٹ موومنٹ کا پریشر بھی کہیں نہ کہیں حکومت ضرور لے رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوگا, حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ اس سے پہلے بہت دفعہ کر کے دیکھ لیا. اصل میں دیکھیں نا, اس کے پیچھے کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے. اصل تو دیکھنے والی چیز یہ ہے, کیا مقصد عام عوام کے, جو عام لوگ ہوتے ہیں نا, کیا ان کے مسائل کے حل کے لیے, کیا پاکستان کی مضبوطی اور پاکستان کے انسٹیٹیوشن کی مضبوطی کے لیے, کیا کسی مہنگائی کے خلاف ہے, کسی بڑھتے ہوئے مسائل کے خلاف ہے, تشدد کے خلاف ہے, دہشت گردی کے خلاف ہے. ہاں, دہشت گردی کا میں ذکر آ گیا اس میں, تو دیکھیں نا, جب دہشت گردی کا ذکر آتا ہے تو ان کی زبان تو تالا لگ جاتا ہے. اس حد تک بزدل اور ڈرپوک کہ اس کو کنڈیم بھی نہیں کرتے. آپ کے پاکستانیوں کی لاشیں گر رہی ہوتی ہیں اور یہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ ولی اللہ صاحب کو ڈیالہ جیل سے باہر دے گا, اگر اتنا ہی ولی اللہ تو اپنے آپ میں آ جائے گا, اللہ سے اس کی ایک ہے اپنا ڈائریکٹ ڈائرنگ, تو خود ہی باہر آ جائے گا. تو آپ کو اتنا شور غول مچانے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا, ایک دھرنا دیا تھا انہوں نے, مجھے اب وہ وقت بھی یاد نہیں ہے. اب 8 فروری کو کیا کرنے جا رہے ہیں, میری سمجھ سے بات ہے, کیا کرنا چاہیں گے, کیوں کرنا چاہیں گے, وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے اپنی بات میں, عام لوگوں کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. کوئی سر جب آپ لوگ کہتے ہیں عام لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے, تو پھر ہمیں کراچی میں کیوں اتنا کراؤڈ نظر آتا ہے؟ وہ جہاں پہ جا کے اسٹریٹ موومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پنجاب میں کیوں پھر رکاوٹیں لگاتے ہیں آپ لوگ سر؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ایک منطق بن گئی ہوئی ہے. آخر کار اسٹیٹ نے اپنے جو ان کے ہیں اپنا جو سرکاری عمارتیں ہیں, ان کو بھی تو سیف کرنا. اور آپ کو پتہ ہے یہ انتہائی تشدد پہ اتر آتے ہیں. آپ کام بند کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ غلط کام کرتے ہیں تو پھر غلط کام کو تو پھر سختی سے نپٹا جاتا ہے نا. وہ پیار محبت سے تو نہیں, ہم پیار محبت کی بات تو سمجھتے نہیں ہیں. شیخ صاحب, اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مذاکرات ہوں, لیکن مذاکرات کا ماحول بھی تو نہیں ہے. حکومت 2 کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے, حکومت کی جانب سے آ رہی ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں, لیکن کیا وہ ماحول فراہم کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں آپ ہماری ایک ملاقات نہیں کرا سکتے, آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے مذاکرات کے لیے بیٹھو, ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ مذاکرات آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں, کس سے کرنا چاہتے ہیں مذاکرات؟ جو مذاکرات کے معنی نہیں سمجھتے, جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سیاست ہوتی کیا ہے. آپ کو 2 مثالیں بیان کروں, سیاست ہوتی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو معصوف اڈیالہ جیل میں ہے, کس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے فضل الرحمان صاحب کا. آپ نے دیکھا سیاست, فضل الرحمان صاحب نے کچھ دیر کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گئے, یہ ہوتی ہے سیاست. اس کے بعد دوسری طرف آ جائیے, اچکزئی صاحب, کیا مذاق نہیں اچکزئی صاحب کا اڑایا گیا. آج وہی اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے. اب یہ ہوتی ہے سیاست. سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں کرتے, دروازے کھلے رکھتے ہیں. لیکن اگر کسی شخص کے اندر تکبر, انا, بغض, نفرت اور اس قسم کی چیزیں, تو وہ آپ کیا مذاکرات کریں گے؟ ہاں, مذاکرات کرنا اگر چاہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے پتہ ہے؟ ایک یک ایجنڈا ہے کہ جوانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں. کیسے کر دیں؟ اسٹیٹ کے پاس کون سے ججز کے پاس ہیں؟ اسٹیٹ کو سپریم کورٹ نہیں ہے, اسٹیٹ ہائی کورٹ بھی نہیں ہے. سر اب تو بات روہیل صاحب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ چلیں آپ نہ کریں کچھ. وہ کہتے ہیں ملاقات تو ہماری بھائی کرا دو, وہ تو کرا سکتے ہو, وہ کیوں نہیں کراتے ہو؟ ہم تو, آپ کہتے ہیں کورٹ کے آرڈر لے آئے, وہ کہتے ہیں یہ رہا کورٹ کا آرڈر, سر آپ ملاقات کروائیں. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں, دیکھیں, ایک وقت تھا کہ معصوف کے ساتھ اس کے گھر کے جو حاکروب تھے نا, وہ بھی ملاقات کرتے تھے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس لائن میں لگا ہوتا تھا ملاقات کی. آپ نے اس ملاقات کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا, آپ نے نیگیٹو حرکتیں شروع کر دی, آپ نے باہر بیٹھ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے آپ نے دھرنے دینے شروع کر دیے. بھئی وہاں پہ صرف کوئی قید نہیں ہے, وہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو خطرہ ہوتا ہے. آپ کمال کرتے ہیں, ایک طرف آپ غلط اقدام بھی کریں,
منفی ہتھ گنڈے بھی استعمال کریں اور پھر آپ یہ حکومت سے توقع کریں کہ حکومت آپ کی ہر بات کو تسلیم کر لے. حکومت جو ہوتی ہے نا، میں آپ کو ایک گزارش کر دوں، اسٹیٹ کے ساتھ آپ متقع نہیں لے سکتے. اسٹیٹ کی اپنے ایک طاقت ہوتی ہے اس کی، اور اس کا فرض بھی ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو، اپنے ملک کے عوام کو، اپنے ملک کے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے ملک کی امارات کو، ان کا تحفظ کرے، ان کو ان شر پسندوں سے بچا کے رکھے. نواز کہ میں شریف کے اس حوالے بارے سے میں کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف دوبارہ سے اپنا وہ فعال کردار ادا کریں گے؟ آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی ابھی، کیا گپ شپ رہی سر ان سے؟ دیکھیں اس وقت نواز شریف صاحب کے لیے بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. دو چیزیں بہت زبردست. ایک تو ویسے تھوڑا سا ان کی صحت کا بھی معاملہ ہے، اور دوسرا سب سے اہم چیز ان کے بھائی، سکے بھائی جو ان کی بہت احترام کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں اور بہت سارے مشورے ان سے لیتے ہیں، وہ وفاق میں اس وقت وزیر اعظم. اگر میاں صاحب وفاق میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو سارے راستے تو پھر جہاں میاں صاحب براجمان ہوں گے، وہ سارے راستے تو وہاں چلے جائیں گے، سب لوگ ان کے پاس چلے جائیں گے، وہاں پہ ایک جمع ویک اکٹھا ہو جائے گا. تو وزیر اعظم صاحب کا تو پھر وہ رول جو ہے وہ سیکنڈری آ جائے گا. اور اگر فرض کیجئے میاں صاحب پنجاب میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو پنجاب میں ان کی دختر ہیں جو کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور اگر وہ یہاں پہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر سارا جو ہے سینٹر آف اٹریکشن وہ میاں صاحب ہو جائیں گے. تو اس بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ ان دونوں شخصیات کو سپیس دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. پروگرام کا ٹائم ہمارے ختم ہو گیا ہے. آپ نے اپنے نقطۂ نظر کا کیا. نواز شریف صاحب بالکل خوش ہیں اور وہ اپنے بھائی اور اپنی بیٹی کی کارکردگی سے مطمئن ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.